کہ بے شک ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس نے پوری کائنات کو، پوری مخلوق کو پیدا کیا، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہی قادر مطلق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی رزق رسا ہے، وہی یوم جزا کا مالک ہے۔ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں، اور پیغمبر سارے رسولوں کو مانتے ہیں، رسولوں کے لائے ہوئے دین کو مانتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کا ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تو ایمان ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایک جگہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بیکار لایانی بات نہیں کرتا، لایانی بات نہیں کرتا، نہ لایانی گفتگو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ جو بات کہتا ہے، جو فرماتا ہے، وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتی، محض نہیں ہوتی، بیکار نہیں ہوتی۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو حشر و زوائد سے خالی ہے۔ ایسا کلام نہ کبھی آج تک اس روئے زمین پر کسی نے نہیں بنا پایا۔ بڑے بڑے شعراء گزرے، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام جب اس قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ تو جو ہے جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ تو شاعر ہے، اتنا عمدہ کلام پڑھتے۔ ذرا قرآن کریم کے اسلوب کی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے الفاظ کو کس طریقے سے لڑی پر لڑی پروتے، اور ایک ایک الفاظ کے اندر کتنے معانی اور مطالب نکلتے ہیں۔ اگر جتنا آدمی پڑھا لکھا ہوتا، قرآن کے علم کے اندر کوئی گوتا لگاتا تو چلا ہی جاتا، پتہ محسوس نہیں ہوتا قرآن کا اتنا عمیق علم کہ دنیا کی کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں جو قرآن میں بیان نہ کرے۔ قرآن کہتا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی بھی چھوٹی یا بڑی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن نے اس کا احاطہ نہ کیا ہو، اس کو بیان نہ کیا ہو۔ آج بھی 1450 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا، اور انگریز اور جو بڑے بڑے جو سرچ اسکالر ہیں میڈیکل سائنس سے آج قرآن کے ایک ایک آیتوں کو سرچ کرتے، مثلاً آپ کو ایک مثال دیتے، اگزامپل سے سمجھاتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دو دریاؤں کو ایک میں بہا دیا۔ لوگ کبھی گنگا جمنا کو دیکھے ہوں گے، لوگ بتاتے ایک میں بہ کر چلتی ہے، اور دیکھنا چاہتے ہیں تو سمندروں کا سیر کیجئے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ آپ اسفار کیا کیجئے، سفر کیجئے، سفر کے اندر علم پوشیدہ ہوتا۔ تو دیکھیے کہ بحر اٹلانٹک اور بحر احمر ایک کے اندر ایک میں مل رہا، گر رہا ہے، لیکن ایک کا پانی دوسرے پر تجاوز نہیں کرتا۔ ایک کی ڈینسٹی اتنی گاڑھی ہے، کثیف ہے، اور ایک کی بڑی ہلکی ہے، تو اور ایک کی مچھلیاں دوسرے میں نہیں، ایک کے جانور دوسرے میں نہیں جاتے، گویا کہ ایک آڑ لگ گئی ہے۔ جو ملٹین لوگ ہوتے ہیں جو سمندر کے نیچے چلتے رہتے ہیں، ایک فوج ہوتی ہے، سرچ کرتے رہتے ہیں، وہاں مچھلیاں وغیرہ کا جو شکار کرتے رہتے ہیں، اور ہیرے اور سیپ اور موتی جو نکالتے رہتے ہیں، وہ لوگ گئے ان سب دیکھ کر آتے، اور قرآن نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا وہ بہو آج بھی ویسے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ قرآن نازل کیا، تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ پیدا ہوئے
اور انہوں نے قرآن کو لکھنا چاہا کہ جیسے ایک سورت کو بنائیں. ایک بہت بڑا ادیب شاعر تھا تو قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، سورہ کوثر، اس کو لیا اور لکھنا چاہا اور اتنا لکھا کہ پرچیوں کے پورے کمرے کے کمرے بھر گئے، لیکن اس جیسے سورت کو نہیں لکھ پایا. تو قرآن کا عجیب و غریب سب سے بڑا کھلا معجزہ کہ قرآن کے اندر اللہ نے جو فرمایا وہ بے موضوع نہیں ہے، بے میل نہیں. سمجھن یہ بات تھی یا ایھا الذین آمنوا آمین کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اللہ کہتے ہیں ڈبل کلام کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے کہ ایمان والے ایمان لے آؤ؟ یہ تو دیکھنے میں کلام محض لگ رہا ہے، لیانی کلام لگ رہا ہے، اور قرآن کریم تو وہ جامع کتاب ہے جو حش اور زوائد سے خالی ہے. یہ جامع القرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. تو لوگ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ایمان والے مسلمان ہو جاؤ. اب ہم نے ایمان تو لے آئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت پر تو ایمان رکھتے، لیکن ہمارے اندر بھی اسلام داخل نہیں ہوا. ہم مسلمان نہیں ہیں. مسلمان جب ہم ہوں گے جب اسلام کے کو فالو کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کالی کملی والے مدینے والے کی جب طریقہ کو، اس کے سنت کو اپنائیں گے تب ہم کیا ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے. تو قرآن اسی وجہ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یعنی جو ایمان والو مسلمان بن جاؤ. اور مسلمان جب ہم بنیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹوبائیوگرافی ہم ان کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں گے. 63 سالہ زندگی کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی اپنے 63 سالہ زندگی کے اندر کہ آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے. اور اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ آپ زندگی گزاریے. آپ کو ہم پوری انسانیت کا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجے. آپ ہی کی پوری دنیا جو ہے آپ کا اتباع کرے گی، آپ کو فالو کرے گی، آپ کے پورے طور و طریقوں کے مطابق چلے گی. اور جو دنیا پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے گی، سنت کو اپنائے گی، وہی مسلمان کہلائے گی. اب ذرا دیکھیے کہ ہم اپنے گلے بانوں میں جھانکیں، اپنے معاشرہ کے اندر دیکھیں، اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، اپنے مرنے کے اندر دیکھیں، اپنے غمی کے تقریبات کے اندر دیکھیں، اپنی خوشیوں کے تقریبات شادی بیاہ کے اندر دیکھیں. کیا ہم وہ خوشی کی تقریبات، وہ غمی کی تقریبات جیسے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا تھا اس مطابق ہم کر رہے ہیں؟ اب خود ہم کو محسوس ہوگا، ہم جانچ لیں گے، پرکھ لیں گے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں. اور دنیا و آخرت میں کامیابی جبھی ملے گی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، ان کی سنتوں کو اپنائیں. ہم بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے، پیغمبر علیہ السلام کو امتی کہلاتے، اور دھڑا دھڑ پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو توڑتے. کیا ہم مسلمان ہیں؟ ذرا غور کریں. اپنے نکاح دیکھ رہے، اپنے اس وقت شادیوں کا دور چل رہا، جس انسان کو دیکھو اپنے طریقے سے سارے ناجائز جو پیغمبر علیہ السلام جن رسومات کو مٹانے کے لیے بھیجے گے تو سارے رسومات کیے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. خاص طور پر دیکھا گیا جو ہمارے بڑے عمر کے لوگ ہوتے، کیا کہا گیا کہ بوڑھا وہ پیڑ ہے، اتنا مضبوط پیڑ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا لیکن کٹے گا نہیں، جھکے گا نہیں.
ٹوٹ جائے گا. یہ بوڑھا اتنا مضبوط پیڑ ہو گیا ہے کہ ٹوٹ جائے گا لیکن جھکے گا نہیں. تو آج کا پیغام اپنی نئی نسلوں کے نام کہ اگر ہماری نسلیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے گی، خدا کی قسم 7 پشتوں تک ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ستائے گا. آج ہم جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہمیں رسوائی اٹھانی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. نہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو میرے طریقے کو اپنائے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا. صحابہ نے نبی کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، نبی کی سنتوں کو اپنے حال اور اولاد اور یار اور دوستوں اور دنیا والوں اور بال بچہ سے زیادہ محبت کی. تو صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اسٹار کتنے تھے صحابہ کرام، بہت زیادہ نہیں تھے. آج صرف ہماری تعداد کروڑوں میں ایک ملک کے اندر ہماری صرف تعداد ہے، لیکن ہم جہاں بھی ہیں ذلیل و خوار ذلت کی جو زندگی گزارتے. ہمارے ہم مسلمانوں کی زبوں حالی اور خستہ حالی ہر ایک کے زبان کے اندر ایک پر ہے، چاہے وہ میڈیا والے ہوں چاہے وہ عوام کی بول چال کے اندر ہو. ہمارے خستہ حالی زبوں حالی ہر کوئی بیان کر رہا، اور حالانکہ یہ بڑی کامیاب کام. آپ اپنے اکابرین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ تھوڑے چند صحابہ تھے، 313 صحابہ تھے. شروعات کے اندر کتنے تھے؟ 313 تو تھے جنگ بدر کے اندر، لیکن پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا، اسلام کا جو ہے جھنڈا پھہرایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمے کو پڑھوایا، نبی کی سنت کو بلند کیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص نے اعراض کیا میری سنت سے وہ ہم میں سے نہیں. مثال کے طور پر پیغمبر نے فرمایا نکاح سنتی، نکاح ایک سنت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نکاح سنت ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو سنت عبادت بھی ہے. حالانکہ یہ زندگی گزارنے کا ہمارا سنت کہتے ہیں عربی کے اندر طریقہ ہو. پیغمبر کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر جو اپنایا جاتا ہے وہ سنت ہوتا ہے، اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم کو ثواب عطا فرماتے ہیں. چاہے وہ ہماری زراعت ہو، کھیتی باڑی کا کام ہو، ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں اپنے بچوں کے جو ہے گزر اوقات کے لیے، اپنے بچوں کے لقمے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے بچوں کو کپڑا پہناتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کے لیے رزق لاتا ہے، تو فرمایا صدقہ کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ ہم یہ کام پیغمبر کے سنت کے مطابق کرتے. اگر یہی ہم کام کہ کھیتی کو ہم رحم پر رکھے پھر کھیتی کرے اور ہل چلائے اور اس میں سے غلہ آئے اپنے بچوں کو کھلائے، یہ کام حرام ہو جائے گا. گروی پر کوئی چیز رکھ کر کے اور پھر گروی جو مرہون علیہ شے ہوتی ہے اس سے ہم فائدہ حاصل کر کے پھر اس سے ہم اس کی پیداوار سے ہم ہمارے بچے استعمال کریں، تو یہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ مرہون علیہ شے، جو چیز رہن کے اندر رکھی گئی ہے وہ چیز بطور امانت اور ضمانت رکھی گئی ہے. مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں نے یہ موبائل آپ کو دے دیا، 1000 روپیہ لے لیا، تو آپ صرف میرا موبائل بطور ضمانت رکھ سکتے ہیں. آپ سے 1000 روپیہ ہم نے لیا، اگر اس موبائل کو آپ استعمال کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس موبائل کے اندر گوگل پے ہے اور فون پے ہے، پے ٹی ایم ہے، آپ اگر چلائیں گے تو یہ چلانا آپ کا کیا ہے؟
नाजायज सूद होगा, लिखा जाएगा। तो पैगंबर ने फरमाया मरहून अली शय से इस्तिफादा हासिल करना सूद है, और सूद इस्लाम में हराम है। अगर हम ये पैगंबर ने फरमाया जो अगर ताजिर होगा, जो पैगंबर के तरीकों के मुताबिक तिजारत करेगा, तो कल क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शहदा और अंबिया के साथ उठाया जाएगा। वही तिजारत, वही बिजनेस सुन्नत, अगर उस बिजनेस के अंदर हम माल कमाते हैं तो उनको पैसा भी मिलता है और सवाब भी मिलता है, आम के आम और गुठलियों के दाम, और उसी तिजारत को हम सूद ब्याज के अंदर चलाए, हम सूदी कारोबार करें, तो वही जो हलाल तिजारत थी वही हराम हो गई, बल्कि सवाब तो दीगर दूर की बात वही गुनाह का सबब बाइस बनेगी। तो पता चला दुनिया का कोई भी दुनिया में जिंदगी गुजारने का जो तरीका है, अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलेंगे, चाहे हम शादी करें, चाहे गमी की तकरीब हो, चाहे खुशी की तकरीब हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे तिजारत हो, पैगंबर ने फरमाया जो नेक अमीन सादिक सच्ची तिजारत करता है, सूद ब्याज नहीं लेता है, तो क़यामत के दिन उसका ये मकाम होगा कि वो बंदा सिद्दीकीन शहदा और अंबिया के साथ उसका हश्र होगा, उठाया जाएगा क़यामत के दिन। और जब वो तिजारत कर कर लाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, तो सदके का सवाब मिलेगा। वो कोई भी हम अगर खेत के अंदर हम हल चला रहे, अपना खेत जोत रहे, लेकिन हमको सदका का सवाब मिलेगा, क्योंकि हम जायज तरीके पर हम जो है खेती कर रहे हैं, इसमें कोई नबी के तरीके के खिलाफ खेती। अगर हम जिंदगी दुनिया के अंदर कोई भी तरीका, मिसाल के तौर पर हमने मिसाल दी, पैगंबर ने फरमाया निकाह सुन्नती, निकाह सुन्नत है और सुन्नत इबादत है, और सुन्नत कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं। अब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कैसे निकाह किया? 11 निकाह किया, अपनी 4 बेटियों का निकाह किया, न जाने कितने लाखों सहाबा इकराम, हजारों सहाबा इकराम का पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक से निकाह पढ़ाया। अगर पैगंबर अलैहिस्सलाम के निकाह के मुताबिक हम निकाह करते हैं, कोई शादी करते हैं, उनके मुताबिक हम वलीमा करते हैं, तो वही इबादत है, वही सवाब है। लेकिन अपने तरीके से अगर कोई चीज करते हैं सुन्नत के खिलाफ, तो वही हमारे लिए गुनाह का बाइस होगा। तो एक सबसे बड़ी हमारे अंदर और हमारे बड़ों के अंदर ये कमी पाई जाती कि हम से कोई पूछते तो हम कहते पैगंबर का मैं उम्मती हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज्यादा मैं मानता हूं। लेकिन जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज्यादा मानेंगे, जब आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक कोई अमल करेंगे। तो याद रखें कि शादी ब्याह का मौका चल रहा है, बहुत से हमारे घर के लोग रसूमात करते हैं, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं भाई आपने नाच कराया, ये ना करो, तो कहते हैं यार क्या बताएं, हम तो जानते हैं नाच नहीं कराना चाहिए, ढोल नहीं बजाना चाहिए, लेकिन क्या बताएं हमारे बहनोई नहीं मान रहे तो खफा हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फरमाया कि उसका ईमान नहीं है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि वो कामिल ईमान वाला नहीं जो अपनी औलाद से भी ज्यादा, अपने माँ से भी ज्यादा, अपने बाप से भी ज्यादा, अपने रिश्तेदार से भी ज्यादा। पैगंबर ने इससे बड़ी बात कर दी। और क्या सबसे ज्यादा अगर किसी को मोहब्बत होती तो किससे होती है? अपने औलाद से होती है। अगर मुझसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो उसका ईमान नहीं है। क्या हमारा रिश्तेदार और हमारा साथी, हमारा दोस्त कब्र में जाएंगे, वह हमारे आवाज का बोझ उठाएंगे? आपने हमको गुनाह के अंदर मुलव्विस कर दिया, हम वो काम सुन्नत के मुताबिक कर रहे थे, निकाह सुन्नत है, एक इबादत का काम हुआ और उसमें हमने नाच और गाना और दुनिया की रसूमात और खुराफात को मिलाकर हमने गुनाह का काम कर लिया। उस सुन्नत को हमने तार तार कर दिया। पैगंबर ने